بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی ایک قسم سحر جنون ہے، یعنی سحر اور جادو کے ذریعے سے کسی آدمی پر جنون پن طاری کر دیا جاتا ہے، مجنون اور پاگل بنا دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الطب میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ خارجہ ابن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کر وہ اپنی بستی کو واپس جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ بستی والوں نے ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ کہنے لگے تم محمد کے پاس سے آئے ہو، وہ خیر و بھلائی لے کے آیا، کیا اس خیر و بھلائی کے ذریعے سے تم ہمارے اس مجنون کا علاج کر سکتے ہو؟ خارجہ بن سلط کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دن وہ وہاں رہے، صبح شام سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 100 بکریاں مجھے انعام کے طور پر دی۔ میں ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ ان کے بارے میں معلوم کروں، سوال کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی دم کیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں لے لو، استعمال کر لو، اس لیے کہ تم نے جائز دم کیا ہے۔ لوگ تو ناجائز و غلط دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ سحر جنون کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، دوسری بات یہ کیسے کیا جاتا ہے، تیسری بات اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے، اور چوتھی بات کہ ایسے مریض کو احتیاط کیا برتنی ہے۔ نمبر 1، اس کی علامت اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسا آدمی پریشان خیال رہتا ہے، وہ اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، حواس باختہ ہوتا ہے، ہوش و حواس اس کے درست نہیں رہتے ہیں، اور شدید نسیان، بھول کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیتوکی باتیں کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، ٹک ٹکی لگا کر یا ٹیڑھی نظر سے کسی چیز کو گھور کر دیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 4، ایک جگہ پر بالکل ٹکتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، کوئی خاص کام جب شروع کرتا ہے تو اس کو جاری نہیں رکھ پاتا ہے، باقی نہیں رکھ پاتا ہے۔ نمبر 6، اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنے کپڑے لتوں کا دھیان نہیں رکھتا ہے، خیال نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 7، اگر سحر جنوں کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو منہ اٹھا کر چل دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کچھ اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اور نمبر 8، غیر آباد سنسان جگہوں میں جا کر رہتا ہے اور وہاں سوتا رہتا ہے۔ یہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جادوگر جس جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ جن اس شخص پر جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں مورچہ بندی کرتا ہے، اور پھر دماغ کے ان پارٹس، ان حصوں پر شدید دباؤ ڈالتا ہے جو غور و فکر کرنے کے لیے، سوچ کرنے کے لیے خاص ہیں، اور پھر اس پر جنون اور پاگل پن کی علامتیں اور نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سحر اور جادو کا توڑ کیسے کیا جائے، علاج کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، اس پر وہی آیات والا دم کرنا ہے جو جدائیگی کے جادو کے علاج اور توڑ کے لیے بتائی گئی ہے۔ وہ جب آپ دم کریں گے تو اس پر مرگی کا دورہ طاری ہوگا، تو اس سے اسی طرح نمٹنا ہے جس طرح اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ 3 ویڈیو اس پر پہلے تیار کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر دم کے نتیجے میں مرگی کا دورہ طاری نہ ہو تو اس پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو وہ آیات اور وہ صورتیں جو جدائیگی کے جادو کے علاج کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ صافات، سورہ قاف والقرآن مجید، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ جن، سورہ اعلیٰ، سورہ ہمزہ، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو ریکارڈ کر کے مریض کو دیں، اور 1 مہینے تک روزانہ 2 یا 3 مرتبہ سننے کی تاکید کریں۔ جب وہ یہ آیات والا دم، یہ صورتوں والا دم سنے گا تو ہو سکتا ہے اس کو شدید گھٹن محسوس ہو اور سننے کا جی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے شروع کے 15 دنوں میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ تکلیف میں کمی ہوتی چلی جائے گی،
اور آخر مہینے تک وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر اخیر میں ایک مرتبہ انہی آیات اور صورتوں پر مشتمل دم ایک مرتبہ اور کر لیں تاکہ رہا سا جادو کا رہا سا اثر بھی ختم ہو جائے۔ اب اس مریض کو احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس دوران جب دم والا علاج چل رہا ہے مریض کو سکون پہنچانے والی نیند والی کوئی دوائی نہیں دینی ہے۔ نمبر 2، اس کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائٹ میں روشنی میں وہ بیٹھے، اس لیے کہ اس سے جن کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور شفا جلدی مل سکتی ہے۔ نمبر 3، سحر جنون کی، پاگل پن کی اس علاج کی مدت 1 مہینہ بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مدت علاج میں مریض کو اس پورے ٹائم پیریڈ میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، گانا نہیں سننا ہے، سگریٹ نوشی نہیں کرنی ہے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اگر عورت ہے تو بے پردہ نہیں رہنا ہے۔ اور نمبر 5، اگر مریض کو معدے میں تکلیف ہو اس دم کے نتیجے میں تو سمجھ لیجئے کہ جادو کیا گیا ہے وہ کھلانے پلانے کے ذریعے سے، تو آپ ان آیات پر مشتمل جو دم ہے وہ پانی پر دم کر دیں اور اس مریض سے کہیں کہ اس پانی سے پیتا رہے، اس کو استعمال کرتا رہے یہاں تک کہ اس کا یہ جادو ٹوٹ جائے، سحر باطل ہو جائے، یا یہ کہ اس دم کے نتیجے میں، پانی پینے کے نتیجے میں الٹی ہوگی اور اس الٹی سے جادو کے اثرات بالکل باہر آ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہر قسم کے جادو سے اور ہر قسم کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔